الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں فرعون اور اس کی قوم کے سامنے دعوت حق پیش کی، بنی اسرائیل کو بھی اللہ پر ایمان لانے اور ہدایت کے نور سے منور ہونے کی دعوت دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو چند لوگ ایمان لائے وہ سب نوجوان تھے۔ قرآن مجید کا بیان ہے، ابھی آیت مبارکہ پڑھی گئی، سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند نوجوان ایمان لائے، عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، باوجود اس کے کہ انہیں فرعون کا بھی خوف تھا اور اپنے سرداروں کا بھی خوف تھا کہ وہ انہیں فتنے میں مبتلا کریں گے یا آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا کریں گے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ حق کو قبول کرنا ان کے لیے بنسبت بڑی عمر کے لوگوں کے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جب ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاشرے کا جو نوجوان طبقہ ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہتا تھا، بلکہ جب کبھی بھی حق و باطل کا معرکہ ہوا ہے، حق نے کوئی آواز بلند کی ہے، تو اس آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے نوجوان ہوا کرتے تھے۔ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مکی دور کے ابتدائی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والے سب کے سب نوجوان تھے، سب کے سب۔ کچھ تو وہ تھے جن کی عمریں 20 سال سے بھی کم تھیں، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان صحابہ کرام کی عمریں 20 سال سے بھی کم تھیں، اور کچھ ایسے تھے جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کی عمریں 30 سے 35 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان صحابہ کرام کی عمریں 30 سے 35 سال کے درمیان تھیں۔ ان صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ عمر کے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جن کی عمر 38 سال تھی، یعنی یہ اس زمانے میں، ابتدائی زمانے میں
سب سے زیادہ عمر کے جو صحابی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جن کی عمر 38 سال تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب آگے چلے تو اس زمانے کے مکی دور کے صحابہ کرام میں ایک صحابی ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، اور وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور صرف ایک صحابی تھے جو عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، وہ حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس زمانے میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب لوگ نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ بعد میں بڑی عمر کے صحابہ کرام بھی بعد میں مدنی دور میں مسلمان ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، کل 120 سال عمر پائی، 60 سال اسلام کے، 60 سال قبل از اسلام کے، 120 سال عمر پائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی چچا ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے۔ لیکن جو ابتدائی زمانہ تھا، اسلام کی ابتدائی شروع کے جو 50-100 لوگ تھے، وہ سارے کے سارے بالکل نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو قبول کرنے کی استعداد اور حق کے لیے قربانی دینے کی استعداد اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی استعداد اللہ سبحانہ و تعالی نے نوجوانوں میں زیادہ رکھی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانی کے زمانے میں اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے فضائل بھی زیادہ بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 7 لوگ جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ جوان ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا نوجوان، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑی عمر والوں کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جوان اب کسی بوڑھے کی عزت و احترام کرتا ہے اس کی عمر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ جب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کی عزت کرنے والے لوگ بھی پیدا فرما دیں گے۔ تو نوجوان لوگ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے بھی ہوتے ہیں، اور حق کے لیے قربانیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ حق کے لیے ہر طرح کی تکلیف کو سہنے کا جذبہ اور استعداد اور صلاحیت بھی اللہ نے نوجوانوں میں رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ مشابہت بھی سامنے آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی ذریۃ من قومی، ان کی قوم کے نوجوان تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی ابھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل آئی کہ وہ صحابہ کرام بھی نوجوان تھے۔ اور قرآن مجید کے 15ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ سورہ کہف میں کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں۔ سورہ کہف میں کچھ ایسے نوجوانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد بادشاہ کی طرف سے، قوم کی طرف سے دھمکیاں آئیں کہ جان سے مار دیے جاؤ گے، تو وہ اپنے ایمان اور اپنی جان کو بچانے کے لیے گھر سے نکلے، ایک غار کے اندر پناہ لی۔ قرآنی بیان ہے کہ 309 سال تک اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، 309 سال تک وہ سوئے رہے، اللہ ان کے پہلو بھی بدلتا رہا۔ 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے، باہر نکلے تو باہر کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی۔
تو وہ بھی نوجوان تھے، ایمان قبول کر لیا تھا، اور اس کی پاداش میں جان کا بھی خطرہ تھا، ایمان کا بھی خطرہ تھا، تو اسے بچانے کے لیے نکلے، لیکن ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو یہ جو نوجوانی کی عمر ہے، یہ انتہائی اہم حصہ ہے انسانی زندگی کا، کہ اس میں استعداد زیادہ ہوتی ہے، صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ ان 5 چیزوں میں ایک آپ نے یہ ارشاد فرمائی، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کہ جوانی میں استعداد زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے، جذبہ زیادہ ہے، اس جذبے کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا آسان ہے۔ تو یہاں سورہ یونس آیت نمبر 83 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند نوجوان ایمان لائے، باوجود یہ کہ انہیں فرعون کا بھی خوف تھا، سرداروں کا بھی خوف تھا کہ وہ انہیں تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون زمین پہ سرکشی کر رہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے تجاوز کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کیسی تربیت کی، اس حوالے سے انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔